السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن گوری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ میں 8 فروری پر الیکشن کروائے جانے پر سماعت ہوئی اور آج چیف جسٹس کی موجودگی میں جو الیکشن کمیشن اور صدر پاکستان کی طرف سے تاریخ سلیکٹ کی گئی اس پر مہر کر دی گئی ہے۔ اس پر کیا آج ججز کے ریمارک سامنے آئے، انہوں نے کس آئینی اختیارات کی بات کی، اس میں عمران خان کا بھی ذکر آیا اور صدر عارف الوی کا بھی، اس پر ہم ان ڈیٹیل بات کریں گے۔ ناظرین، عمران خان کے حوالے سے بڑی اہم خبر سامنے آئی ہے کہ عمران خان نے سائفر کیس میں جو ان کی گرفتاری ہے اس میں رہائی کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ اس کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹس کی گئی ہوئی اور درخواست میں کیا کچھ لکھا گیا، یہ آپ کے ساتھ ان ڈیٹیل شیئر کریں گے۔ شیخ رشید صاحب چیلا کاٹنے کے بعد تبلیغی جماعت میں گئے ہیں، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ دوسری طرف عمران خان کے بیٹوں سے جو بات کروانے کی آج سماعت کی گئی، جج ذوالقرنین نے آج اس کی باقاعدہ باضابطہ طور پر اجازت دے دی گئی، اس پر بھی ہم ان ڈیٹیل بات کریں گے۔ لیول پلینگ فیلڈ کا بڑا رولا پڑا ہوا ہے، ہر جماعت، نون لیگ، جوید لطیف، بلاول بھٹو، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی تو زیر عتاب ہے ہی، تمام جماعتیں اس وقت لیول پلینگ فیلڈ کا شکوہ کر رہی ہے۔ بیسیکلی یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے کیا، اس کے بارے میں آپ سے ان ڈیٹیل بات کریں گے۔ میرے تمام ویور سے گزارش ہے کہ یہ ویلوگ شروع سے آخر تک دیکھیے گا، اور وہ تمام لوگ جنہوں نے ابھی اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو شیئر اور لائک بھی کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں آج کے اس ڈیٹیل کی طرف کہ کس طرح کے آج جو سماعت ہوئی الیکشن کے حوالے سے، اس پر ان ڈیٹیل آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کس قسم کے ریمارک سامنے آئے اور ججز کی طرف سے کیا بات کی گئی۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ گزشتہ روز صدر پاکستان اور الیکشن کمیشن کے درمیان جو ملاقات ہوئی، اس کے بعد اٹارنی جنرل کافی دیر جب الیکشن کمیشن کی طرف سے جو ڈیلیگیشن جس میں چیف الیکشن کمیشن سکندر راجہ صاحب بھی موجود تھے، جیسے ہی وہ چلے گئے اس کے بعد اٹارنی جنرل جو ہے وہ صدر کا موقف لینے کے لیے بیٹھے رہے اور 8 فروری پر باقاعدہ تاریخ الیکشن کروانے پر اتفاق ہوا، جس کا الیکشن کمیشن کی طرف سے باضابطہ طور پر اعلان بھی کر دیا گیا، کیونکہ اس میں جو باقاعدہ ایک رول پلے کر رہی تھی وہ سپریم کورٹ تھی۔ لہٰذا آج جب الیکشنز کے حوالے سے سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی تو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے 8 فروری 2024 جمعرات کو الیکشن کروانے پر مہر صادر کر دی اور کہا کہ اب اس پر کوئی بھی رد و بدل نہیں ہو سکتا، اب یہ تاریخ جو ہے وہ پتھر پر لکیر ہے۔ پھر انہوں نے کافی ایسے حوالے بھی دیے جس میں صدر کا آئینی رول کیا تھا۔ انہوں نے جب عمران خان صاحب کو نو کانفیڈنس ووٹ کے تحت جب ہٹایا گیا اور جو عمران خان نے تب ایک ایڈوائز بھیجی صدر کو کہ آپ اسمبلیز ڈیزولو کر دیں اور پھر الیکشن کی ڈیٹ کا بھی اعلان کیا، تو انہوں نے کہا کہ صدر پاکستان کے پاس یہ حق ہی موجود نہیں ہے کہ وہ اس طرح وزیر اعظم کی ایڈوائز پر اسمبلیز ڈیزولو کرے، یہ ان کا آئینی حق نہیں ہے، اور جو ان کا آئینی حق بنتا تھا وہ انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ آج سپریم کورٹ کے جج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے باقاعدہ اس معاملے میں صدر پاکستان اور قاسم سوری اور عمران خان کو چارج شیٹ بھی کیا، اور جب ان کا قاضی صاحب کا جب فیصلہ آیا تو انہوں نے ایک بڑی جسے کہتے ہیں نا آج کل بڑی اگزامپل دی جاتی ہے، انہوں نے وہ بھی دی۔ انہوں نے کہا جب الیکشن کمیشن اور کسی پارٹی کو اعتراض نہیں ہے اس ڈیٹ پہ، تو جب انہوں نے کہا میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، اور یہ قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے ہی یہ سٹیٹمنٹ جاری کی گئی اور اس موقع پر پوری عدالت میں کہکے بھی لگے اور باقاعدہ اس بات کو محسوس بھی کیا گیا۔ اس کے بعد ناظرین، میڈیا کے حوالے سے بڑی دلچسپ اور اہم خبر آئی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ کوئی بھی اینکر اور کوئی بھی میڈیا چینل انتخابات کے حوالے سے اب
میڈیا پہ اس قسم کی مایوسی نہیں پھیلا سکتا ورنہ ہم کارروائی کریں گے، کیونکہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ جو بھی تاریخ دی جائے گی اس پر باقاعدہ انتخابات نہیں ہوں گے، تو کہا گیا کہ جب ہم نے اس بات پر صداقت کی مہر ثابت کر دی ہے کہ اب باقاعدہ 8 فروری 2024 کو جمعرات کو انتخابات ہوں گے، تو پھر کوئی ابہام نہیں رہ جاتا، تو اس پر پھر کوئی جھوٹا بیانیہ یا کوئی اس قسم کی فیک نیوز پھیلانے کا کوئی بھی طریقہ کار نہ اپنایا جائے، ورنہ میڈیا کے خلاف کارروائی بھی کرے گی، اور کوئی بھی اینکر جو عوام میں اس قسم کا تعصب پھیلائے گا ان کو باقاعدہ طور پر ایک آئین اور قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ دوسری طرف ناظرین، عمران خان صاحب کے حوالے سے بڑی اہم خبر ہے، جس طرح ہم نے بتایا اور بھی قاضی فائز عیسیٰ کے جو آج ریمارکس تھے ان پر بھی ہم ان ڈیٹیل بات کریں گے، تو آج عمران خان کے حوالے سے بڑی دلچسپ خبر سامنے آئی کہ عمران خان نے اپنی سائفر کیس میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی ضمانت جو خارج ہوئی تھی، اب انہوں نے ایک درخواست دائر کی گئی ہے جس میں عمران خان کی لیگل ٹیم نے باقاعدہ موقف اپنایا ہے کہ کسی بھی صورت عمران خان کو کہ آزادی کے حق کو سلب کرنا یہ قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہے۔ عمران خان کو سائفر کیس میں ضمانت دی جائے۔ عمران خان اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ وہ نہ تو ملک سے باہر جائیں گے اور نہ ہی وہ کوئی اس قسم کا قدم اٹھائیں گے جس میں جو قانون اور آئین سے بالاتر ہو۔ وہ باقاعدہ عدالت کے ساتھ تعاون بھی کریں گے، پیش بھی ہوں گے اور بھرپور طریقے سے عدالتوں کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کریں گے۔ تو اب دیکھیں کہ ماضی میں جس طرح عمران خان صاحب نے ریفرنس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بھیجا، اور پھر اب جو معاملہ ہے بالآخر جو ریلیف مانگا جا رہا ہے وہ سپریم کورٹ سے مانگا جا رہا ہے۔ اب اگر کہا جاتا ہے کہ صدر پاکستان عارف علوی نے وہ ریفرنس بھیجا تھا، تو وہ کہتے ہیں جی مجھے تو وزیر اعظم ہاؤس سے یہ ایڈوائز آئی تھی تو وہ میں نے ریفرنس بھیج دیا گیا۔ اگر وزیر اعظم جو اس وقت کے سابقہ وزیر اعظم تھے عمران خان اور اب سابقہ وزیر اعظم ہے، اگر ان سے پوچھا جاتا ہے تو یہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا، یہ تو کسی تیسری طاقت یا چوتھی یا پانچویں وجہ سے میں نے جو ہے یہ ریفرنس بھیجا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کوئی بھی کارروائی کی جائے۔ دوسری طرف ناظرین، آج شیخ رشید صاحب ایک تبلیغی اجتماع میں گئے اور تبلیغ کے لیے گئے ہیں، تو شیخ رشید صاحب کی ویڈیوز اور تصاویر بھی وائرل ہوتی رہی، لیکن میں حیران تھا کہ جب وہ چلے پہ گئے تھے تو تب کوئی تصویر نہیں آئی، تو وہ بھی آنی چاہیے تھے کیونکہ وہ اس کو دیکھنے کے لیے لوگ بڑے انٹرسٹڈ ہیں۔ آج بلاول بھٹو کی طرف سے الیکشن کا چاند نظر آنے پر مبارکباد قوم کو دی گئی اور شکوہ کیا گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو نہ تو ماضی میں لیول پلینگ فیلڈ دی گئی اور نہ ہی اس بار کوئی صورتحال اس قسم کی نظر آ رہی ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی۔ اگر ہم دیکھیں کہ آج جوید لطیف صاحب نے جب پریس کانفرنس کی تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی۔ انہوں نے کہا، اور ایک بڑی حیران کن بات جوید لطیف صاحب نے کہی کہ عمران خان صاحب کو اگر آپ رہا کر بھی دیں تو وہ کوئی بھی پاکستان میں اتنے مقبول لیڈر نہیں ہے کہ وہ الیکشن میں مسلم لیگ نون کا مقابلہ کر سکے۔ تو سر یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ اس وقت لوگوں کی جو پلز ہے، لوگوں کا جو نشہ ہے، لوگوں کی جو باقاعدہ سینٹیمنٹس ہیں وہ عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو آلو اور دال کا باؤ پتہ چل جائے گا؟ یہ صرف آپ کی باتیں ہیں۔ اگر یہ آپ کو یہ خدشات نہ ہو کہ پی ٹی آئی لمبے چوڑے مارجن سے جیتے گی تو آپ کبھی اپنے پی ڈی ایم سے راستے سیدھے نہ کریں اور ان سے الحاق کر کے الیکشن لڑنے کا یا الائنس کر کے الیکشن لڑنے کی بات نہ کریں۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے کیا؟ لیول پلینگ فیلڈ مطلب کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جس سے بھی بات ہوتی ہے وہ یہ، چلیں اس بات پر اگر ہم مان لیتے ہیں کہ پی ٹی آئی اگر اس بات کا شکوہ کرے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہ دے جانے کا خدشہ ہے،
تو دوسری جماعتیں کیوں اس پر بڑے اپنے خدشات کا اظہار کر رہی ہے؟ آخرکار لیول پلینگ فیلڈ ہے کیا؟ تو لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ کوئی ایک پارٹی کو باقاعدہ برسر اقتدار میں لانے کے لیے گارنٹی دے دی جائے کہ سر آپ کو ہم یہ آپ کے ساتھ گارنٹی کر لیتے ہیں کہ آپ کو باقاعدہ طور پر ہم وزیر اعظم بنانے جا رہے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دوسری پارٹیز جو ہوتی ہیں ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بات کمٹ کر لی گئی ہے، لہٰذا ہمارے ووٹ بھی کم کیے جائیں گے، ہمیں کمپین بھی نہیں کرنے دی جائے گی. تو میں تو حیران ہوں، اگر پی ٹی آئی تو ویسے زیر عتاب ہے، تو اگر پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو، مولانا فضل الرحمان کی جماعت، اگر یہ سارے یہ شکوہ کریں گے تو پھر کون سی جماعت ہے جو آزادی کے ساتھ الیکشن لڑے گی؟ تو میں حیران ہوں اس بات پہ. دوسری طرف ناظرین، جویل لطیف صاحب کی بات بھی میں نے آپ کو بتا دی. تو جویل لطیف صاحب پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ وہ اگر ویسے بھی کیونکہ عمران خان نے یہ چیلنج کیا تھا نواز شریف کو کہ نواز شریف صاحب کا جس مرضی حلقے سے کھڑا ہونے کو دل کرے میں کمپین بھی نہیں کروں گا، وہ اس حلقے سے کھڑے ہوں اور میں ان کو بڑے مارجن سے شکست دوں گا. اور اب بھی پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ صرف عمران خان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے، چاہے وہ جیل میں رہے، تو پھر آپ دیکھیے گا کس طرح پی ٹی آئی کلین سویپ کرتی. دوسری طرف ناظرین، ایک بڑی خبر آپ کو دیتا چلوں کہ شاہد خان افریدی کی ذکا اشرف کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، جس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنے جو ان کے جو تجربات ہیں ان سے پی سی بی کو آگاہ کیا، جو وہ پلانز ہیں ان کے پاس. اور اس پہ ذکا اشرف نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پلانز ہم کو دیں تاکہ ہم جو ہے وہ آئندہ آپ کے ساتھ مل کر کام کر سکیں. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں شاہد خان افریدی کو پی سی بی میں ایک بڑی جو ہے وہ بڑا عہدہ یا بڑی ذمہ داری ملنے جا رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ ان کی ذمہ داری ایز اے چیف سلیکٹر ہوتی ہے یا پی سی بی کے وہ ایڈوائزر یا ترجمان بنتے ہیں. لہذا کہا یہ جا رہا ہے اور یہ بات کنفرم ہے کہ شاہد خان افریدی کو پی سی بی میں ایک بڑا عہدہ ملنے جا رہا ہے. ناظرین، ایک اور بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ صداقت علی عباسی نے ایک اور انٹرویو دیا ہے اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ انٹرویو جیو کے جو اینکر سلیم صافی ہیں ان کو دیا گیا ہے. اور یہ ہفتے والے دن میں پرائم ٹائم میں باقاعدہ آن ایئر بھی ہوگا، اور جو باتیں صداقت علی عباسی ابھی تک نہیں کر سکے تھے ان کو وہ بھی باتیں کرنے کے لیے کہا گیا. اور جب انہوں نے یہ انٹرویو دیا تو اب ان کا کوٹ بھی اپنا تھا، اب وہ گھبرائے ہوئے بھی نہیں تھے، بار بار پانی بھی نہیں پی رہے تھے، وہ اپنی گاڑی میں آئے تھے اور انہوں نے یہ انٹرویو دیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کس قسم کے انکشافات کرتے ہیں اور کس قسم کی خبریں سامنے آتی ہیں. اپنے ہوسٹ احسن گوری کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.